السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مختم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، فقی ابن فقی، عالم بعمل، مرد حق، صاحب محاسن کثیرہ، جامع علوم عقلیہ و نقلیہ، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ خیر کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ کا اسم گرامی علامہ محمد عبدالمصطفیٰ الازہری، لقب شیخ الحدیث، نائب صدر الشریعہ، تخلص ماجد، سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: فاضل اجل حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی الازہری بن صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی، صاحب بہار شریعت بن علامہ جمال الدین بن مولانا خدا بخش۔ آپ کی ولادت مبارک محرم الحرام 1334 ہجری میں ماہ نومبر 1915 کو بریلی شریف انڈیا میں ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت صدر الشریعہ منظر اسلام بریلی میں مدرس تھے۔ ولادت کے 7ویں دن عقیقے کے موقع پر حضرت صدر الشریعہ آپ کو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں لے گئے، نام تجویز کرنے اور دعا کی درخواست کی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے نومولود کو دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا۔ آپ نے بچے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا بچے کے نام میں عبدالمصطفیٰ کا اضافت تجویز فرمایا۔ حضرت صدر الشریعہ کو پیشگوئی فرمائی کہ تمہارا یہ بیٹا بہت ہی ذہین اور بہت ہی عظیم ہوگا، انشاءاللہ تمہارا نائب عالم و فاضل بنے گا۔ جہاں تک نام کا تعلق ہے تو میں اپنا نام آپ کے بیٹے کو دیتا ہوں۔ حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری نے قرآن مجید اپنی پیدائشی شہر بریلی شریف کے دارالعلوم منظر اسلام میں مولانا احسان الہی مظفر پوری سے پڑھا، پھر والد ماجد کے جامعہ عثمانیہ اجمیر شریف میں مدرس مقرر ہونے پر علامہ اظہری نے اپنی آبائی وطن قصبہ گھوسی اعظم گڑھ میں محلہ کریم الدین کے مکتب میں اردو سیکھی۔ حضرت علامہ اظہری کو 1926 میں آپ کے والد مکرم نے جامعہ عثمانیہ اجمیر شریف بلا لیا، جہاں آپ نے کتب فارسی مولانا عارف بدایونی سے پڑھی۔ علوم عربیہ اسی مدرسے میں مولانا حکیم عبدالمجید، مفتی امتیاز احمد اور مولانا عبدالحی سواتی سے حاصل کی۔ اکثر علوم و فنون ابتدا سے انتہا تک اپنے والد مکرم سے پڑھے۔ جب حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان دوبارہ بریلی شریف تشریف لائے تو علامہ اظہری علیہ رحمہ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ ازہر قاہرہ مصر کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ حج کی ادائیگی اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فراغت کے بعد جامعہ ازہر تشریف لے گئے اور 3 سال تک جامعہ ازہر میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے جامعہ کی طرف سے 2 سندیں شہادت الاہلیہ و شہادت العالیہ حاصل کی۔ علامہ اظہری نے بچپن میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان محدث بریلی علیہ رحمت رضوان کے دستے پاک پر بیعت ہونے کا شرف حاصل کیا، اور جوانی میں مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت رضوان کی طرف سے سلسلے عالیہ قادریہ میں اجازت و خلافت حاصل کی۔ علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی کے تمام امور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ہوتے تھے۔ عظیم باپ کے عظیم فرزند ارجمند تھے۔ آپ نے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت رضوان کے نیابت و جانشینی کا صحیح حق ادا کیا۔ حضرت شیخ الحدیث مملکت پاکستان کے بطل جلیل اور اسلام کے عظیم سپاہی، دین و مسلک کے شاندار قائد، قرآن و حدیث، فقہ، علوم عربیہ اور فنون اسلامیہ کے بحر ذخار، صوفی، درویش شفت، فاضل مدینہ بغداد، اجمیر، بریلی اور جامعہ ازہر کی بارگاہوں اور درسگاہوں کے طالب علم و خوشہ چین، سلف صالحین کے کردار کا عکس، عاشق محبوب خدا، شہدائے غوث اعظم و امام اعظم، محب اعلیٰ حضرت، محبوب مفتی اعظم تھے۔ 50 سال تک مسند درس و تدریس پر قال اللہ و قال رسول کے صدائیں بلند کرتے رہے۔ اس طرح آپ دارالعلوم امجدیہ کے شیخ الحدیث اور جماعت اہل سنت پاکستان کے صدر اور جماعت اہل سنت اور جمعیت علماء پاکستان کے بانی رکن، ممبر قومی اسمبلی، رکنی مجلس شورا اور بے شمار دینی و مذہبی انجمنوں اور اداروں کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ آپ کی پوری زندگی ہوش سنبھالنے سے آخری سانس تک ایک تحریک، ایک انجمن، انقلاب مصطفی، عشق محمدی،
اور ترویج و اشاعت مذہب حق کی ایک عظیم کاوش اور جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ علامہ ظہری ساری زندگی نفاذ نظام مصطفیٰ کے لیے کوشاں رہے۔ عام علماء کی طرح صرف مسجد و درسگاہ تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے مصروف عمل رہے۔ حضرت مذہب کی طرح سیاست اور ملکی و بین الاقوامی حالات و معاملات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ دوران تقریر فرمایا، سیاست ہمارے لیے کوئی اجنبی یا انوکھا شعبہ نہیں، یہ تو دین ہی کا ایک شعبہ ہے جس کی طرف ہم نے عملی توجہ کی ضرورت نہیں سمجھی۔ لیکن اس شعبہ زندگی کے جو قائد بنے تھے وہ دین سے بیزاری اور دوری کے باعث ناکام ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا اور دستور ساز اسمبلی میں پہنچ کر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینا ہوگا۔ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے 1978 کی ملتان کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے علامہ عبد المصطفیٰ اظہری کے متعلق فرمایا، حضرت شیخ الحدیث جانشین صدر الشریعہ سیاسی ہیں اور شکل و صورت دیکھ لیں، لمبا کرتا دیکھ لیں، امامہ دیکھ لیں، اگر دل دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ لیجئے، ان کے جسم کے ہر حصے سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گا، بلکہ ان کے خون کے ہر قطرے سے محبت مصطفیٰ کی روانگی ہوگی۔ اگر یہ سیاست ہے تو ہم اس الزام کو قبول کرتے ہیں۔ آپ 2 مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، ملک و قوم کے لیے عظیم خدمات انجام دی، جن میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے اور قانون توہین رسالت اور قانون شہادت، اسی طرح جماعت المبارک کی تعطیل اہم ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ممبر قومی اسمبلی بننے کے بعد آپ کے رہن سہن میں کوئی فرق نہ آیا۔ آج بھی لوگ گواہ ہیں، جس مکان میں حضرت پہلے رہتے تھے بعد میں بھی اسی میں رہے۔ اس طرح آپ نے کسی قسم کی رعایت، کسی قسم کا لین دین اور نہ ہی مراعات حاصل کی۔ ہمیشہ کی طرح روزانہ سعود آباد سے بذریعہ بس یا ویان دارالعلوم امجدیہ آیا کرتے تھے۔ 16 ربیع الاول 1410 ہجری مطابق 18 اکتوبر 1999 عیسوی کو بروز منگل بوقت فجر جلالۃ العلم واصل باللہ دارالعلوم امجدیہ کراچی میں آپ کا مزار مقدس ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فدا نامہ فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں۔ السلام علیکم۔